رسول اللہ رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا موضوع گفتگو ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت بلند مقام پر پہنچاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بالکل نیچے گرا دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حدیث ہے کہ اما ان نبیکم قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، کہ اے سنو کہ تمہارے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بہت بلند مقام پر پہنچاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو بالکل نیچے گرا دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی کی اس ارشاد پر غور فکر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس کتاب اللہ کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ایمان اور ہدایت سے مالا مال فرمایا۔ جن لوگوں کے دلوں میں حق بات کو سمجھنے اور سمجھانے اور انڈرسٹینڈنگ کی کیا ہے صلاحیت ہے، خواہ وہ دنیا والوں کی نگاہ میں اتنی بلند مقام پر نہ ہو، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لوگ اللہ رب العزت کے نگاہ میں بہت بلند مقام پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھے ہوں گے اللہ رب العزت بہت سے گمنام خاندانوں کے اولاد کو کبھی کبھی اللہ رب العزت ایسے شرف اور بلند مقام نوازتا ہے کہ جس کے سامنے بہت بڑے بڑے حکام عمرا بھی گھٹنے ٹیک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جو لوگ حق بات کو سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی ان کے نام کو روشن فرماتا ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب بحیات تھے وہ حق بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، پر مرنے کے بعد بہت سے لوگ اس کے نام لیوا ہوتے ہیں۔ بہت سے طالبہ اور اسٹوڈنٹس ہی ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اس کے برخلاف وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پنی ہے، حق بات کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، جب آپ ان کے سامنے قرآن کریم کی حق بات کو رکھیں گے تو وہ توجہ نہیں دیتے ہیں، توجہ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم کے اندر ایسے آیات پیش کرتے ہیں۔ مثلا قرآن کریم کے اندر ایک جگہ فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين، کہ اللہ رب العزت مچھر یا اس سے بھی کمتر چیزوں کی مثال دینے سے اللہ رب العزت کبھی شرماتا نہیں ہے۔ ہاں، جو لوگ حق بات کو جانتے ہیں، حق بات کی صلاحیت رکھتے، ایماندار ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ حق بات ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں، حق بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، دل کے اندر ٹڑھاپنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایسی مثالوں کے ذریعے کیا مقصد ہے، لیکن اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو یضل بہ کثیرا، بہت سے لوگوں کو ایسی مثالوں کے ذریعے بالکل گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت بلند مقام پر پہنچاتے ہیں۔ اور ایک دوسری جگہ پر محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ ہم بہت سے قرآن سے کبھی کبھی ایسی آیتیں نازل فرماتے ہیں کہ جو مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے دلوں کے اندر ٹیڑھاپنی پالتے ہیں ان لوگوں کے لیے تو بالکل یہ نقصان کو بڑھاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حق آنے کے بعد باطل ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اس طرح جب قرآن کریم ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو لوگ حق بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایماندار ہے، تو ان کی روحانی مرض بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ حق بات کہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دلوں کے اندر جو شک و شبہات ہوتے ہیں سب ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف محترم ناظرین کرام، جو حق بات سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے دل کی بیماری میں مبتلا ہے، اپنے دل میں دشمنی پالے ہوئے ہیں، تو آپ دیکھے ہوں گے جو پیشنٹ اور جو مریض اپنے دوا اور اپنے ڈاکٹر سے دشمنی رکھے گا تو وہ جتنا اپنے ڈاکٹر اور اپنے دوا سے دشمنی رکھے گا اس کو اتنا ہی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دل کا دوا
اور ہمارا گائیڈ لائن قرآن کریم ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کی ہدایت اور گائیڈز پر چلنا چاہیے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنا کوئی اولاد کو اسلامی اسکالر بنائیں، اسلامی تعلیم دینے والا انسان بنائیں، تاکہ ہم اس کو فالو کر کے اپنے راہ کو کامیاب کر سکیں۔ آج اسی پر ختم کریں۔